آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ یہ خبر تو آپ نے سن لی ہوگی کہ خیبر پختونخوا کا جو شور زدہ علاقہ ہے اورکزئی، آج وہاں سے پاک فوج کے اہلکاروں کی شہادتوں کی خبریں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان تعلقاتی توازن کیسے برقرار رکھ پا رہا ہے اور بھارت کو بار بار پاکستان پہ غصہ کیوں آ رہا ہے، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن ایک خبر جو تمام چینلز پہ ٹاپ پہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی۔ سہیل آفریدی جو ہیں ان کو نیا چیف منسٹر نامزد کیا ہے عمران خان نے، اور یہ بات بتائی ہے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے۔ وجہ اس کی بقول سلمان اکرم راجہ یہ ہے، آج انہوں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی کی خان صاحب سے، کہ عمران خان کے بقول وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کی وفاقی پالیسی درست نہیں ہے اور صوبائی حکومت خود کو اس سے الگ تھلگ رکھے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد کوئی چارہ نہیں کہ خیبر پختونخوا میں اوپر کی سطح پہ تبدیلی لائی جائے۔ یہ تو ان کی آفیشل ریزن ہے۔ ہمارے ساتھ ڈان پشاور کے بیورو چیف علی اکبر موجود ہیں۔ علی اکبر صاحب، یہ تو سلمان اکرم راجہ نے بتا دیا کہ جی یہ مسئلہ ہے، تبدیلی ضروری تھے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایک تاثر جو تھا علی امین گنڈاپور کے بارے میں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے وہ زیادہ قریب ہیں، احتجاجی ریلیوں سے اچانک غائب ہو جاتے ہیں، علیمہ خان سے ان کے اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں، فیصلوں میں اپنی مرضی چلاتے ہیں اور پارٹی آئسولیٹ ہوتی جا رہی ہے ان کی حکومت سے۔ کیا یہ وجوہات ہیں یا جو آج آفیشل وجوہات بتائی گئی ہیں وہ ہیں؟ شکریہ سر۔ جو سلمان اکرم راجہ نے جو ریزن بیان کی ہے وہ خود بڑی تضادات سے بھری ہوئی ریزن ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے تو صوبائی حکومت جو ہے وفاق کی پالیسیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھے۔ اس وقت گزشتہ 1-2 سال سے مسلسل مطلب جو ہے پروگرام بھی کر رہے ہیں، ہم اس میں یہ جو ہے بات اٹھا بھی رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی مطلب پالیسی صوبائی حکومت کی نہیں ہے، جو وفاقی حکومت پالیسی چلاتی ہے تو اس کی بھی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو اگر اس سٹیج پہ مطلب جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اپنے آپ کو الگ کر دے تو اس کے نتیجے میں تو دہشت گردی جو ہے وہ مزید بڑھے گی، اور جو پالیسی علی امین گنڈاپور کی تھی وہ کچھ حد تک ٹھیک تھی، لیکن وہ لائن تو بانی پی ٹی آئی کا لے رہے تھے، اور اگر وہ خود بھی کسی چیز پر جو ہے وہ اتفاق کر لیتے یا راضی کر لیتے تو جو دیگر ارکان پی ٹی آئی کے ہوتے تھے تو اس کی کلم مخالفت کرتے تھے۔ تو مجھے تو سر یہ نہیں لگ رہا، جو ریزن بظاہر ہے ہمیں وہ تو یہی ہے کہ مطلب پرو اسٹیبلشمنٹ چھاپ تھا اس پہ، اور یہ بات جو ہے وہ ہر جگہ، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی یہ کہتے تھے، عمران خان بھی کئی بار مطلب جو ہے ان کو کہتا تھا، اور ناراضگی بھی یہی چل رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ مزاحمت کی طرف کیوں نہیں جاتے، تحریک کو اس سائڈ پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے۔ اور یہاں پر جو ہے علی امین اب کے اگر ہم دیکھیں تو جو 1 سال اور 7 مہینے تھے بڑے طریقے سے اور بڑی مشکل آزمائشوں سے گزر کے اس نے یہ وقت گزارا ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے پارٹی کو بھی خوش کرنا تھا، بانی کو بھی خوش کرنا تھا، اور دوسری طرف اس نے حکومت بھی چلانی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی جا رہا تھا۔ تو یہی جو پرو اسٹیبلشمنٹ چھاپ ہے تو وہ ان پہ زیادہ تھا۔ دوسرا یہ کہ پارٹی کے اندر مخالفت تو پہلے سے تھی، لیکن ابھی 5-6 دن پہلے جو ملاقات ہوئی تھی بانی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ جو آئے ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی تھی اور کھل کے انہوں نے الزامات عائد کیے تھے علیمہ خان پر، اور اس نے ایک ایجنسی کا نام بھی لیا تھا کہ وہ اس کے لیے کام کر رہی ہے، تو اس کے بعد چیزیں درست نہیں تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سہیل آفریدی ہے، اچھا جی وسعت، ایک طرف آپ نے فرمایا کہ عمران خان کا دباؤ ہے جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے اس پہ، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، اس کی وجوہات بھی آپ نے بتا دی ہیں۔ یہ جو 36 سالہ سہیل آفریدی ہیں، ان کا پس منظر جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس سے ہے، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن انہوں نے چلائی ہے،
تو اور کے پی کے جو ہے انتہائی مسائل سے گھرا ہوا، ہر طرح کے مسائل سے گھرا ہوا صوبہ ہے، تو کیا یہ سہیل آفریدی ہینڈل کر پائیں گے؟ سر آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے، اور یہ جو نامزدگی ہوئی ہے اس کو اگر ہم مطلب دیکھیں تو اس بار جب سے عمران خان کی حکومت خیبر پختونخوا میں آئی ہے تو طرز حکمرانی جو ہے وہ ان کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں. یعنی صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، طرز حکمرانی کیسی ہو، حکومت کیسے چلے، یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے مطلب جو ہے وہ حکومت پہ دباؤ جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھائی جائے، اور جو ہے تاکہ ان کو وہاں سے رہا کیا جائے. اب یہ ان کی پالیسی ہے، اور اس کے لیے ان کا جو نظریہ ہے، ان کو ایسا بندہ چاہیے جو کہ مطلب ہر وقت مزاحمت کرے، جو کہ مطلب گالیاں دے، اور اس کا طریقہ واردات جو ہے وہ الگ ہو. تو اسی پیٹرن پہ یہ نامزدگی بھی سامنے آئی ہے. اب سہیل آفریدی بالکل وہ جو ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ، بالکل ویسے ہی ہے. اسمبلیوں کے اندر بھی ان کے اگر آپ تقاریر دیکھیں تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں. تو شاید عمران خان کو اس میں مطلب یہ چیز نظر آئی ہے کہ یہ ان کو بٹھا کے تو کل جو بھی آرڈر وہاں سے آئے گا یا پارٹی والے دیں گے تو اسی پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروائے گا. بس میں نے بھی یہی سوال پوچھنا تھا سہیل آفریدی کے بارے میں، اور مجھے بس یہی خدشہ ہے. میرے خیال علی اکبر آپ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ایک سٹانس ہے افغانستان یا ٹی ٹی پی یا اوور آل جو دہشت گردی کے خلاف ملٹری آپریشنز کے بارے میں ہے، وہ ایک نیگیٹو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں وغیرہ. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اب سہیل آفریدی کو امپاور کیا جائے گا یا ڈائریکشن دی جائے گی کہ آپ کوئی اپنی سیٹلمنٹ کریں یا صوبائی سطح پہ یا پارٹی سطح پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ؟ جی یہ کوششیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن وہ گرائنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اب جو علی امین وزیر اعلیٰ تھے تو ان پہ بھی یہی دباؤ تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی حل نکالیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لیمیٹیشنز ہوتے ہیں. اگر اس سے آپ نکلتے ہو تو پھر آپ مطلب جو ریاست سے نکلتے ہو. تو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو ڈائریکشن ملے اور وہ اس پہ عمل درآمد کروائے. یعنی کوئی مطلب مزاحمتی تحریک کو، کئی مظاہرہ ہو، اسلام آباد پہ چڑھائی ہو، یا کوئی اس طرح کے مطلب جو اس سے توقعات وابستہ ہے، اور شاید یہی ایک چیز انہوں نے بانی نے اس میں دیکھی ہے. اگر ہم بالکل ٹھیک ہے. علی اکبر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بریف کر دیا. تھینک یو. ایک وقفہ لے لیں. ایک جانب خیبر پختونخوا میں سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سیاسی ہلچل ہے، اور دوسری جانب ہے وہ دہشت گردی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی. آج خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزائی میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران تحریک طالبان پاکستان یا ان کے حامیوں کے حملے میں 11 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، جس میں لیوٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت بھی شامل ہیں. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں 19 تحریک طالبان کے دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور جہاں تک فوجی جوانوں کی شہادتوں کی بات ہے تو مقامی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس تعداد میں اضافہ ہو. ہر سیاستدان، ہر سیاسی جماعت سے وہی روایتی مذمت ہم نے دیکھی ہے. آج شہداء کے نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی. اگر ہم صرف اس سال کا حساب لگائیں تو اس سال کے پہلے 9 ماہ میں اتنے ہی حملے ہوئے ہیں، اتنی ہی کیجولٹیز یا شاید زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، بالخصوص فوجی جوانوں کی، پولیس کی اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی، جو پورے 2024 میں ہوئی تھی. یہ ہے ہماری ٹریجیکٹری. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ٹیکٹیکل لیول پر، گراؤنڈ لیول پر اور اسٹریٹجک لیول پر ہم کیا نہیں کر رہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے دفاعی تجزیہ کار اینڈ رائٹر اینڈ جرنلسٹ اعجاز حیدر صاحب کو. تو اعجاز حیدر صاحب، یہ سوال آپ کے لیے. ذرار سوال تو آپ نے پوچھ لیا
مجھے نہیں معلوم میں اس کا کس طرح جواب دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور آپ کے ساتھ جو ہمارے دیرینہ دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. میں صرف بات کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. انہوں نے اس قوم کے لیے قربانی دی. دیکھیے بات یہ ہے کہ تجزیہ کرنے سے پہلے میں ایک دو جیسے آپ انگریزی میں کیویٹس کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس نقشہ نہیں ہے, دوسرا ہم زمین پر نہیں ہے. تو نقشے کے بغیر اور زمین پہ ہونے کے بغیر اینڈ پریفریبلی ود بوتھ اس وقت تک جو ہے تجزیہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسری بات ایک اور ہے آگے جانے سے پہلے. دیکھیے ذرا اگر آپ میرے جنازے پہ آئیں گے تو مجھے نہیں معلوم وہ لائن جب کراس ہو جاتی ہے تو کیا وہ لائن کراس کرنے والا واپس دیکھ سکتا ہے کہ کون اس کے جنازے پہ آیا. اگر آپ آئیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا, لیکن میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی کیونکہ میں تو جا چکا ہوں گا. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنازوں میں شرکت کرنے سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی تفصیلات پر. دو کہانیاں. ایک کہانی یہ ہے کہ جو جوگی پوسٹ ہے اس پر حملہ ہوا, اس حملے کو جو ہے وہ ریپیل کیا گیا اور جو لیفٹنٹ کرنل جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں وہ باضابطہ اس پوسٹ پر گئے. یہ ایک کہانی ہے, ہمیں نہیں معلوم تفصیلات, ہمارے نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس. وہ اس پوسٹ پہ گئے شاباش دینے کے لیے. جب واپس آ رہے تھے تو وہ ایک گھات کے اندر داخل ہو گئے. اچھا, دوسری کہانی یہ ہے کہ جو پوسٹ کے اوپر حملہ تھا وہ فینٹ تھا, ایز این FEINT فینٹ, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے تکنیکی طور پر کہ دشمن جو ہے وہ آپ کو کسی جگہ کے اندر لانے کے لیے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک حملہ کرتا ہے جو کہ اصل حملہ نہیں ہوتا, اور جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر اصل حملہ جو ہے وہ آپ پر شروع ہوتا ہے. اب یہ ان دونوں میں سے کون سی کہانی درست ہے اس کی تفصیلات کا بھی ہمیں نہیں پتا, لیکن عمومی بات میں یہ کرتا ہوں ذرا کہ اس قسم کی لڑائی میں نہ تو عام جو روایتی لڑائی ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ کا ایک فرنٹ ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ دشمن سامنے ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے فلینکس کو سیکیور کرتے ہیں, آپ کا ریئر سیکیور ہوتا ہے, یعنی آپ کی پشت جو ہے وہ بھی اور میمنا اور میسرا جو ہیں وہ بھی سیکیور ہوتے ہیں. اس طرح کی لڑائی میں کوئی فرنٹ نہیں ہے, کوئی فلینکس نہیں ہے, کوئی ریئر نہیں ہے. اچھا, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حکمت عملی ہوگی اس کے اندر یا تو آپ شکاری ہوں گے یا آپ شکار ہوں گے. ایدر یو آر اے ہنٹر اور یو آر ہنٹڈ. اب اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹیلیجنس. یعنی آپ دشمن کو پر وار کرنے سے پہلے دشمن کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. کسی بھی جنگ میں یہ ہوتا ہے. ابھی ہم نے یہ 4 دن کی لڑائی لڑی بھارت کے ساتھ, اس میں ہمیں دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں پتا تھا دشمن کدھر ہے, ہمیں پتا تھا کہ کس دشمن پر ہم لڑ رہے ہیں. لیکن اس طرح کی جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ دشمن کون ہے, کیونکہ دشمن جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہے. تو سب سے پہلے وار کرنے سے پہلے کہ کس کو آپ نے مکہ رسید کرنا ہے, اس کے لیے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ مکہ کس کو رسید کرنا ہے. وہاں پہ آ جاتا ہے معاملہ انٹیلیجنس کا. اچھا, اب انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی جسے آپ بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں, اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آپ ہائی پے آف ٹارگٹس کے لیے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ایز این کنونشنل وار. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دشمن کو سمجھنا ہے کہ وہ کون ہے. اس کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے, علاقے کے لوگوں کی ضرورت ہے. بالکل, علاقے کا لوگ جو ہے وہ آپ کا فرنٹ بھی ہے, وہ آپ کا میمنا میسرا بھی ہے, وہ آپ کی جو ہے وہ ریئر بھی ہے. اچھا, اب یہ آپ نے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ جس سیاسی کشمکش کے اوپر کیا, اس کا ایک بہت اہم جو ہے وہ جوڑ ہے اس سارے معاملے کے ساتھ. اگر آپ سیاسی معاملات کو اس طرف لے جائیں گے
کہ جہاں صوبے اور وفاق کے درمیان کشمکش شروع ہو جائے گی اور حکمت عملی کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوگا اور وہ سارا معاملہ پرکولیٹ کر کے نیچے جا رہا ہے، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں خسمان کھاؤ، کہ جی یہ تو ہماری جنگ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ جو درویش وزیر کا گروپ ہے جو کہ شمالی وزیرستان اور اپنا کرم کے اس کے اندر، بائی دا وے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اورکزئی میں نہیں ہوا، اورکزئی اسکاؤٹس کا یہ آپریشن تھا، لیکن یہ جمال میلہ میں ہوا ہے جو کہ سینٹرل کرم میں ہے، یہ ان کا اے او آر تھا اورکزئی اسکاؤٹس کا۔ تو یہ ایکچولی جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ سینٹرل کرم میں ہوا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو بھی موومنٹ ہوئی ہے، جو بھی نقل و حرکت ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس وہ انٹیلیجنس ہی نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو آپ کو بتا سکیں کہ یار ایک باڈی آف مین آر ٹریولنگ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، یہ اب میں عمومی بات کر رہا ہوں، میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں، کیوں لوگ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ a body of men, armed men is traveling from point A to point B؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی لڑائی میں لوگوں کا، اگر لوگ آپ کا فرنٹ، فلینکس اور ریئر نہیں ہے تو یہ لڑائی آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اور اس کی میں آپ کو مثال اس لیے دے سکتا ہوں کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے نا، یہ تو ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں۔ امریکہ اور 45 اس کے اتحادی جو ہیں 21 سال جو ہے وہ افغانستان میں سر کھپاتے رہے، نائٹ ریڈز کرتے رہے، ہر چیزیں کرتے رہے، اس کے باوجود کیا ہوا؟ ناکام ہوئے، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ جو چیز ہے، دیکھیے آپ نے، اب اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ٹیکٹیکل اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو لا انفورسمنٹ ہے اس نے پیٹرولز نکالنے، رات جو ہے، رات should belong to the law enforcement. What does that mean? Not to the terrorists. What does that mean? That means کہ you take measures, for instance curfews، کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کوئی بندہ باہر نہیں آئے گا، جہاں پہ ایکٹیو جو ہے وہ کاؤنٹر انسرجنسی ہو رہی ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو جو بھی بندہ باہر ہے لا انفورسمنٹ کے علاوہ وہ کوشر ٹارگٹ ہے۔ آپ نے اسپونٹینیس روڈ بلاکس لگانے ہیں، چیکس لگانے ہیں، آپ نے ایریاز کو ریڈ کرنا ہے آن انٹیلیجنس انفارمیشن۔ ہر دفعہ اس کا رزلٹ نہیں ملے گا، لیکن آپ جو دہشت گرد ہے، جو خارج ہے، اس کو آپ یو آر کیپنگ ہیم آن ہز ٹوز، اور ایک آپریشن روٹین آپ بنائیں کہ آپ جو گھات لگائیں مختلف جگہوں کے اوپر آن سیپریٹ ڈیز۔ اب یہ ہے کہ مطلب کہ کچھ ایسی اسٹریٹجی ہو کہ، سوری اعجاز کیونکہ ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کہ آپ دہشت گردوں کو آف بیلنس رکھیں رادر دین کہ دہشت گرد آپ کو آف بیلنس رکھیں۔ لیکن جہاں تک آپ کا ایک اشارہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کہ پولیٹیکل اونرشپ اور پبلک سپورٹ کے بغیر یہ جنگ لڑنا اگر ناممکن نہیں ہے تو انتہائی مشکل ہے۔ تھینک یو ویری مچ اعجاز، کاش ہمارے پاس اور وقت ہوتا، لیکن ہم آپ سے دوبارہ بھی اسی پر یقیناً بات کریں گے۔ اس وقت ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ اب ذرا سی بات خارجہ پالیسی، علاقائی پالیسی، جس سے کہ ہماری سیکیورٹی اور دیگر مسائل جڑے ہوئے ہیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں، اور کون سب سے بہتر گفتگو کر سکتا ہے مشاہد حسین صاحب کے علاوہ، اور آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اسکرین پہ نہیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے۔ اچھا، ایک انڈین فلم تھی البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے، دیکھیے آپ؟ نہیں دیکھیے، مزاحیہ فلم لگتی ہے؟ نہیں، وہ بڑی سیریس فلم ہے اور اس کو وجوہات ہوتی ہیں، بار بار غصہ آتا ہے۔ اچھا، میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ انڈیا کو، مطلب ایک تو مئی میں جو 4 دن کا دنگل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آج چل رہا ہے اکتوبر، جی لیکن انڈیا کو پھر سے غصہ آنا شروع ہو گیا ہے بار بار،
اور جیسے جیسے ہمارا پروفائل اس کے خیال میں بڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل پروفائل، تو وہ غصہ بھی اور بڑھتا جا رہا ہے. مثلا پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ کو بتاؤں لگاتار 4-5 بیانات 4-5 لوگوں نے دیے ہیں، مختلف لوگوں نے. جیسے پرائم منسٹر مودی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ہمارے سینے میں چھرا گھونپا ہے، اس کا بدلہ مجھ پہ قرض ہے. 1 جو جنرل اپیندر دویدی ہیں جو بری فوج کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہم ہوگا مارکا، ہم اس میں ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کریں گے جیسا مئی میں کیا ہے. اب ہم کھل کے آئیں گے اگر پاکستان نے کوئی حرکت کی. راجناتھ سنگھ ڈیفنس منسٹر، انہوں نے بھوج ایئر بیس پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان نے سر کریک کے قریب فوجی انفراسٹرکچر کی تعمیر جاری رکھی تو پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح 65 میں ایک سڑک سیدھی لاہور آئی تھی، اسی طرح سر کریک سے ایک سڑک سیدھی کراچی بھی آ رہی ہے، اور پھر ہم نقشے میں پاکستان کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا خود کو. یہ ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کہہ رہے ہیں. اچھا، آر ایس ایس کے 100 برس پورے ہو چکے ہیں. آر ایس کے سربراہ ہیں آپ جانتے ہیں موہن بھاگوت صاحب. انہوں نے اشارہ کیا آزاد کشمیر کی طرف کہ بھارت ایک گھر ہے جس کے کمرے میں کچھ اجنبی گھس آئے ہیں، تو اب ہمیں ان سے وہ کمرہ واپس لینا ہے. اب آ جاتے ہیں بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل امر پریت سنگھ کی طرف. ستمبر میں بھائی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے 6 طیارے گرا دیے. ٹھیک ہے، گرا دیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 لڑاکا طیارے ہم نے گرائے ہیں جس میں F-16 بھی شامل ہیں. یہ جو ہو رہا ہے دوبارہ جو باسی کڑی میں ابال آ رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بیسکلی جو غصے کی بنیاد تو ان کا غصہ ہے واشنگٹن کی طرف. خفت تو بہت پاکستان نے بےزتی بھی کی، ان کی مار بھی پڑی، اور اتنی بڑی سیٹ بیک انڈیا کے لیے نہیں ہوا. جو وصول اللہ صاحبہ خود اسٹوڈنٹ ہے ہسٹری کے، 1962 میں جو چائنا کے ساتھ ہوا تھا پنڈت نہرو کے زمانے میں، اور اس کے بعد نہرو کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی 64 میں. تو اس قسم کی بہت سیاسی، سفارتی، میڈیا، فوجی شکست ہوئی ہے. لیکن ان کو زیادہ یہ بھی غصہ ہے کہ اس کے بعد جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، اور جس طرح ٹرمپ نے ان کو آلموسٹ ڈچ کر دیا یا ڈمپ کر دیا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں وہ تصدیق کرتا ہے کہ جتنے جہاز گرائے، کشمیر ایشو ہے، فلانا ہے، اور میں نے ان کو بچایا بڑی جنگ سے. تو اس حوالے سے بیسکلی وہ ہے، میں کوئی نئی جنگ یا نیا راؤنڈ نہیں دیکھ رہا. اچھا، ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا فورن پالیسی میں ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک پوسچرنگ ہوتی ہے. پوسچرنگ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اٹس دا تو یہ گردن پہ گرم گرم پھونکے کیوں مار رہا ہے؟ وہ ریج آف دا امپورٹنٹ، ایک وہ بھی غصہ ہوتا ہے. ریج آف دا، انگریزی میں لفظ ہے ریج آف دا امپورٹنٹ. یہ بڑا ہے کہ ہم کریں گے، چاہت ہے، خواہش ہے، لیکن کر نہیں پائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے جواب میں اس کے نتائج ان کے لیے بہت سنگین ہو سکتے ہیں. تو انٹرنل آڈینس ہیں، ڈومیسٹک آڈینس ہے، جو ان کی اپنا بیس ہے، جس میں آر ایس ایس بھی شامل ہے نا. ان کا جو ہندوتوا بیس ہے، who hate Muslims، انڈیا کے مسلمانوں، hate Kashmiris and hate پاکستان، ان کو موبلائز کرنا، اور پلس محل جو بالی ووڈ کے اسکرین رائٹرز بھی بزی ہو جائیں گے اب، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بالی ووڈ کو میں کہتا ہوں وہ انڈیا کی ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا ہے. اس کا کام ہی ہے کہ یہ ہے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کی فورن پالیسی کی بنیاد بھی بالی ووڈ میں ہی ڈالی جاتی ہے. مشاہد صاحب، اب ایک دیکھیں، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کنونشنل وار کی، لیکن ایک ہوتی ہے سب کنونشنل وار یا پراکسی وار جس کو ہم کہتے ہیں. اور آج ایک اور خبر منظر عام پر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، متقی صاحب، وہ گئے ہیں نیو دہلی. اب یہ تھوڑا سا ہم ایک براڈ پکچر کو دیکھتے ہیں. بھارت کا ریٹرک بڑھتا جا رہا ہے، اس کی جو بھی وجوہات ہے وہ آپ نے اپنا اوپینین اس میں دے دیا ہے. آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کرم ایجنسی میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور کئی شہادتیں ہوئی ہیں پاک فوج کی، اور یہ اب ایک ریگولر اوکرنس بن گیا ہے. اور ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کابل کی، اب ٹیسٹ بھی نہیں کہوں گا، کافی کھل کے سپورٹ ہے. تو ان دو ڈاٹس کو اگر ہم کنیکٹ کریں
تو پاکستان کے لیے یہاں پر ایک کافی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے نا، ایک پہ کنونشنل پریشر ایک سرحد پر، اور ایک پر یہ سب کنونشنل یا گوریلا پریشر، یا آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں. تو اس تناظر میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چین کی کافی آؤٹ ریچ رہی ود دا طالبان گورنمنٹ. وہ اس قسم کی الائنمنٹ کو آپ کی نظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے یہ کتنا خطرناک ہے؟ اینڈ کین وی ایکسپیکٹ کہ چائنا سے افغانستان پر کچھ حد تک پریشر آئے گا کاسٹ کریکشن کے لیے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو باقاعدہ جنگ کا تو مجھے خطرہ نظر نہیں آ رہا، جو فل فلیج کنونشنل وار کا، لیکن یہ جو گند کرنے کی کیپیسٹی ہے، پراکسی وار ہے، ہائبرڈ وار ہے، جو میں کہتا ہوں انڈیا کی 3D اسٹریٹجی ہے. ڈیمنائز پاکستان، بدنام کرو، ڈیمیج پاکستان، نقصان کرو، اور ڈی سٹیبلائز پاکستان، اس کو عدم استحکام کرو. یہ ڈی سٹیبلائز کا حصہ ہے، اور جو متقی کو انہوں نے بلایا ہے، اور مزے کی بات ہے اس کو اجازت بھی مل گئی UN سے. پہلے وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے، وہ اجازت نہیں ملی تھی. تو اس حوالے سے انڈیا کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ خاص طور پہ جو TTP کارڈ کابل رجیم بھی استعمال کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے، اس کو استعمال کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیررزم خاص طور پہ جو بارڈرنگ پروونسز ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، بڑھ رہا ہے. تو آپ نے جو چائنا فیکٹر کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس وقت ایک بڑا اہم کی پلیئر ہے افغانستان کے اندر. ان کی $5 ارب کی انویسٹمنٹ ہے اس وقت، وہ غالباً بڑھنے والی ہے، جو میری اطلاعات ہیں $7 بلین، اسپیشلی ان مائننگ. اور اس میں کافی اور چائنیز پریزنس بھی ہے. چائنا نے ایک ڈی فیکٹو ریلیشن شپ کر لیا ہے، اس کے ساتھ روس نے بھی کر لیا ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی کر لیا ہے، اور ترکی والوں نے اور قطر کی بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں طالبان رجیم کے ساتھ. تو میرے خیال میں ہمیں بھی ذرا جو پریشر کاؤنٹر آفینسو لانچ کرنا ہے، وہ ریجنل اپروچ کرنی پڑے گی، کیونکہ چین کو بھی وہ خطرات ہیں جو پاکستان کو لاحق ہیں. کیونکہ جو ATIM ہے چین کے خلاف، وہ بھی افغانستان میں ہے. ایران کے خلاف جند اللہ اور جیش العدل، وہ بھی افغانستان میں ہے. ہمارے خلاف تو ہیں ہی یہ TTP والے. پھر ایک اور تنظیم ہے ایمو، اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان، جو روس اور ازبیکستان کے بھی خلاف ہے. تو جتنے بھی افغانستان کے ہمسائے ہیں بشمول پاکستان، ان کو خاص سے مشکلات اور اعتراضات ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے یہ فری لانس ٹیررسٹ کی وجہ سے، جس پر کنٹرول نہیں کر رہی طالبان حکومت. اچھا، کوئی بھی ملک جو ہے سپر پاور بھی بھلے کیوں نہ ہو، ایک خاص حد تک ہی کسی دوسرے ملک کو دباؤ ڈال سکتی ہے. چائنا کتنا دباؤ کابل حکومت پہ ڈالے کہ کابل حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سیریسلی انگیج ہو سکے، بالخصوص TTP کے مسئلے پہ؟ اس لیے کہ اتنا لیوریج مجھے تو نظر نہیں آ رہا چائنا کا طالبان پہ. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. چائنا کا لیوریج باقیوں سے زیادہ ہے، لیکن افغانستان میں یاد رکھیں کہ افغان طالبان نے 20 سال جنگ لڑی ہے امریکہ کے خلاف. اس سے بڑا لیوریج کیا ہو سکتا ہے کہ بومبنگ ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، دے سروائیو دیٹ. تو ایک ان کو ایک یہ بھی تھوڑا سا کانفیڈنس ہے کہ جناب ٹھیک ہے، ورسٹ ہم نے سروائیو کیا اور ہم آپ پاور میں آ گئے ہیں، اور ہم سے سب دنیا بات کر رہی ہے، بشمول امریکہ نیگوشیٹ بھی کر رہا ہے. تو ہمیں میرے خیال میں صرف چائنا اسپیسیفک نہیں، چائنا پلس پالیسی کرنی پڑے گی، جس میں آپ روس کو بھی شامل کریں، جس میں آپ امریکہ کو بھی شامل کریں، جس میں آپ ایران، سینٹرل ایشیا کے جو 3 نیبرز ان کے ہیں، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان بھی شامل کریں. اور ابھی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے 4 پارٹیز کا کہ کوئی اڈا نہیں ہونا چاہیے افغانستان میں، تو وہ بھی ان کی تائید کی ہے افغان طالبان رجیم کی، جو باگرام کی بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ کنسرٹڈ اسٹریٹجی ہمیں کرنی پڑے گی. ہم صرف تھریٹ کرتے ہیں، پہلے ہماری ایکسٹریم پالیسی بھی چلتی ہے نا جی، پہلے ہم نے ان کو پالا، گود میں رکھا، سینکچوری دی، پھر ان کو بلایا بھی TTP کو ایک زمانے میں، آپ نے نیگوشیشن بھی کی، ہمارے جرنیل خود کابل گئے ان سے ایگریمنٹس کرنے کے لیے، اور اب پھر پورا اس کے برعکس ہم کر رہے ہیں. جس پہ پیار آتا ہے اس پہ غصہ بھی ڈبل آتا ہے. لیکن وہ غلط پالیسی تھی ہماری. وقت لیں، پھر یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کی جو موجودہ خارجہ پالیسی اور علاقائی پالیسی، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں مشاہد حسین صاحب سے. آپ نے فرمایا بیچ میں گفتگو میں کہ انڈیا کو غصہ اس بات پہ بھی ہے کہ امریکہ سے ہماری جو قربت بڑھی ہے، شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قربت کی وجہ سے ٹرمپ ان سے دور ہوا ہے، حالانکہ
ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی وجوہات ہیں. تو جس طرح انڈیا کو برا لگ رہا ہے کہ جی ہم امریکہ سے قریب کیوں ہیں, چائنا کو بھی تو برا لگنا چاہیے نا. چائنا کو اس طرح نہیں لگ رہا, کیونکہ چائنا کو ایک اعتماد ہے پاکستانی سسٹم میں کہ جو چائنا اور پاکستان کی جو تعلقات میں پختگی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, جس کی بنیاد سیاسی, سفارتی اور فوجی تعلقات ہیں, جس کا مظاہرہ مئی میں ہوا, وہ قائم اور دائم ہے. اور بنیادی طور میں ایک فرق ہے, جو چین پاکستان ریلیشن شپ ہے اسٹریٹجک ہے, جو پاکستان امریکہ, بلکہ میں کہوں گا پاکستان ٹرمپ ریلیشن شپ, مطلب یہ زیرو سم گیم نہیں ہے. نہیں, زیرو سم گیم. جی تو ٹرمپ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹیمپرری ٹرانزیکشنل ٹیکٹیکل ہے. لیکن اس میں ایک ضرور میں کہوں گا, اور آئی ہوپ آپ پالیسی میکرز آر ڈوئنگ دیٹ, کہ یہ چائنا کو ان دا لوپ آن بورڈ رکھ رہے ہوں گے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے جو تعلقات کے حوالے سے, تاکہ کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہ ہو, کیونکہ ڈس انفارمیشن بڑی ہوتی ہے. آگے سی پیک کے بارے میں ڈس انفارمیشن تھی, اس حد تک ان کو ضرور ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی, فیلڈ مارشل بھی بیجنگ 2 دفعہ جا چکے ہیں, شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور ان کے بھی ملٹری لیڈرشپ ادھر آئی مئی کے بعد بھی, اور بلکہ ان کی تو مارکیٹنگ ہم نے بڑی اچھی کی چائنا کے جو ٹیکنالوجی کی, خاص طور پہ ویزاوی دا ویسٹرن ٹیکنالوجی رافیل کے حوالے سے. تو وہ ہماری پختگی قائم ہے. اور جو ابھی ایکشن پلان آیا ہے پاکستان چائنا تعلقات کا, 7 میجر پوائنٹس ہیں, 63 ایکشنیبل پوائنٹس ہیں. اتنا کمپریہنسو بلو پرنٹ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کسی باہمی تعلقات کے حوالے سے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں نے, جو ابھی ایشو ہوا ہے پچھلے مہینے, پاکستان چائنا ایکشن پلان 2025 سے لے کے 2029 تک. اچھا زرار, یہاں پر مشاہد صاحب اگر وسعت تک آپ اجازت دیں, ایک لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا, اگر میں تھوڑی سی اپنی کروڈ انداز میں آپ کی بات کو پیش کروں, کہ ہماری شادی چائنا سے ہے اور ٹرمپ کے ساتھ ہماری ایک فلرٹیشن چل رہی ہے, وہ بھی 3.5 سال کی ہی بات ہے, and I think China knows this. میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو تھوڑی سی کاؤنٹر انٹویٹیو ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو چین اور امریکہ کے انٹرسٹ میں کچھ حد تک ایک اوور لیپ بھی تو نظر آتا ہے نا. آخرکار امریکہ کو منرلز چاہیے, وہ منرلز کی مائننگ ہونی ہے, خیبر پختونخوا میں شاید ہونی ہے, بلوچستان میں بھی ہونی ہے. چین کے بھی انٹرسٹ ہیں بلوچستان کو ایک میں اسٹیبلٹی دیکھتے ہوئے. تو اس کے برعکس کہ ان کے بیچ میں کوئی اسٹریٹجک رائیولری ہو آن پاکستان, اور کچھ حد تک وہ بھی ہوگی یقیناً, اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی تو کچھ حد تک چین اور امریکہ کے یہاں پر آپ کو کوئنسائڈ ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی زرار صاحب, اور میں اس کو میں آگے لے جاتا ہوں. یہ ہم بھی وی آر ٹاکنگ ان اکتوبر, 27-28 اکتوبر کو میرے خیال میں انشاءاللہ سول میں ساؤتھ کوریا میں شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات ہونے والی, ایپیک. اس میں ان کی ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی, ٹرمپ کی ٹریڈ وار فیل ہو گئی ہے, اور اس کے بعد دعوت دے گا شی جن پنگ ٹرمپ کو کہ آپ چین آئیں 2026 میں, اور ٹرمپ دعوت دے گا شی جن پنگ کو کہ آپ امریکہ آئیں. اور میں ایک پریڈکشن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد امریکہ اور چین مل کے یہ پاکستان اور ہندوستان کو کہیں گے کہ آپ بھی اپنے تعلقات نارملائز کریں. یہ آپ 2026 میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی ٹوٹلی اگری ود یو, کچھ ایریاز ہیں کنورجنس کے. کوریا از ون آف دیم, ساؤتھ ایشیا از ون آف دیم, مڈل ایسٹ از ون آف دیم, جس میں چین اور امریکہ کے تعلقات مفادات کے حوالے سے ہم آہنگی ہے, کنورجنس آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ دونوں سٹیبلٹی چاہتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے, ٹرمپ تو ہے ہی نہیں جنگجو, ہی از ناٹ اے کولڈ وارئر, وہ تو بزنس مین ہے. کچھ لوگ کچھ 2 ٹرانزیکشن اور 3 سال میں, اینڈ ہی از امپریسڈ بائی سودا کرنے کے لیے آؤ تو آ جاؤ بھائی کے ساتھ. جی اچھا, ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہ رہے تھے, اس کا جواب کہ ہم بادل دیکھ کے گھڑے پھوڑنے کے بات چاہیں گے, جی بادل آ گئے, اب ڈیفینیٹلی بارش تو آئے گی. اکثر چلے بھی جاتے ہیں. پاک سعودی جو معاہدہ ہوا ہے, اس پہ ہم جنرلی خوش ہونا چاہیے یا ہم ضرورت سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں؟ نہیں, جنرلی خوش ہونا چاہیے. اچھا, کیونکہ ہمیں ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج مل گیا ہے, ہمارا ایک دائرہ اثر بڑھ گیا ہے, ہم ایمرج کریں گے ایز مسلم مڈل پاور, اور ہمارا جو اثر ہو گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ امریکہ کو بھی پتہ ہے, دوسری دنیا کو بھی, انڈیا کو بھی, کہ پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو سکتا ہے, جو 50 سال پہلے بھٹو صاحب جب تھے پرائم منسٹر تھا.
آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 1973 اکتوبر وار میں بھٹو صاحب نے تو پائلٹ بھیجے تھے سیرین اور ایجپشن ایئر فورس میں, اسرائیل کے خلاف لڑے تھے, 2 جہاز گرائے تھے انہوں نے, اور پھر کنگ فیصل کے ساتھ مل کے سمٹ کرائی تھی لاہور کی اسلامک 1974 کی. تو یہ پاکستان جو ہے مڈل ایسٹ میں بھی ایک سیکیورٹی پاور بن گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں خود بھی سپورٹس فین ہوں کہ ورلڈ کپ جو قطر میں ہوا ہے اس کی سیکیورٹی کس نے دی تھی؟ پاکستان آرمی نے. تواڈے بھرا نے اور کی فٹ بال ہم نے دیا سیالکوٹ سے آپ کو, اور آپ نے آرمی بار گارڈ کری تھی آپ کو. تو وہ جو ہمارا رول ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور جو ہم نے انڈیا کو جیسے کیا, تو وہ ایک آئی تھنک ریلیونٹ رول ہے مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں, خاص طور پہ آفٹر اسرائیلی اگریشن, اور دوسرا امریکہ پر جو اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے عرب ممالک میں. تو ہمیں اس معاہدے میں شیئرز ملیں گی یا تنخواہ ملے گی؟ شیئر میں تو کہتا ہوں گرینڈ بارگن کریں آپ وسط صاحب, یہ پرچون کی دکان چھوڑیں آپ, $130 بلین ہے آپ کے قرضہ, آپ سب ممالک کو کہیں کہ ہم فوج بھیجتے ہیں, ہمارا رائٹ آف کرائیں یار, نیکسٹ 10 ایئر پلان بنائیں آپ. اس معاملے میں ایجپشین سے کچھ لیسنز لینے چاہیے, وہ جس طرح گریٹ بارگنرز. یس, اور یہ ترکی نے کیا تھا 1991 وار میں, $10 بلین اس کو معاف کرائے تھے انہوں نے. تو ہم ذرا چھوٹی چھوٹی پرچون کی دکان نا, وہ ہم کہتے ہیں جو مرضی جی دے دیں. ہاں جی, تھوڑی گھر والی گل ایسی تھوڑے پائی, دیٹس ناٹ گڈ انف. It's a lesson of we should be better bargainers, give and take ہوتا ہے. اچھا یہ ٹیکسی ڈرائیور والی اپروچ ہے, وہ کہیں جی فلانی جگہ جانا ہے, وہ کہے جو مرضی پیسے دو, اچھا منزل پہنچ کے لڑائی پکی, اس لیے کہ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے, آپ کے ذہن میں کچھ اور پیسے چل رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا ہے. سب سے خطرناک جملہ ہوتا ہے جو آپ کی مرضی. ہاں, جو آپ کی مرضی. تھینک یو سو مچ. It's a pleasure. Thank you so much as always. It's always. I always your program ایک بیلنس پروگرام ہے, ایشو بیسڈ پروگرام ہے, مزہ آتا ہے اس میں ماشاءاللہ. اور ہمیں جو ہے مفت میں جو ہے تھوڑے سے ہم ایجوکیٹو ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. تھینک یو. فی الحال اجازت دیجیے. اس کو کہتے ہیں ون ون ریلیشن شپ. ہاں, ون ون ریلیشن شپ ہے. پروگرام ختم کر لیں دے اب. تھینک یو. کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. خدا حافظ.